مکی صورت ہے، 7 آیات، ایک رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اوپر قریش کی تجارت کا ذکر آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے دنیا کے ہر کونے میں لوگ ان کی عزت کرتے، لیکن جب انسان کے پاس مال آیا پھر وہ اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر انسان آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی موت کو بھولتا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، تو پھر انسان کے اندر کمینہ پن آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی کمینگی تو یہی ہے کہ انسان قیامت کا منکر ہو جائے، اس کو حساب و کتاب کا دن ہی یاد نہ رہے، وہ اپنے رب کی عدالت ہی کو بھول جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ قرآن اتر رہا ہے، اس وقت بھی قیامت کے منکر موجود تھے، جو بار بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جس قیامت کا آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں وہ قیامت آئے گی کب؟ کیوں نہیں وہ قیامت آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے اوپر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ جس قیامت کی بات کر رہے ہیں وہ تو آ نہیں رہی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بار بار جواب آیا کہ جب وہ آئے گی تب تمہیں خود پتہ چلے گا، تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم اس کے لیے تیاری کرتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ہم نے بڑی عاجزانہ طور پر آپ سے درخواست کی، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آنا تو ہے اس نے، آج آئی کل آئی پرسوں آئی، آئے گی ضرور، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تیاری کیا ہے؟ دنیا میں انسان کیوں چھوٹا سے چھوٹا امتحان کیوں نہ ہو، اس کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے۔ حالانکہ یہ امتحان عارضی ہے، یہاں کی کامیابی و ناکامی یہ بھی وقتی کامیابی و ناکامی ہے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، سالہ سال کی محنت ہوتی ہے۔ اصل امتحان تو وہ ہے جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی، جہاں کی ناکامی پھر ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تیاری بتاؤ، تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کر رہا ہوں، ہاں کوئی نفلی عبادات کوئی زیادہ نہیں کیے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اس کے لیے تیاری کرے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا کمینہ پن انسان کا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ جب آخرت کو بھول جاتا ہے پھر انسان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ پھر آدمی کسی کا حق مارے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کسی کے اوپر ظلم کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، پھر بڑا سا بڑا گناہ کر، اس لیے کہ جب اس کو اللہ کی عدالت یاد ہی نہیں ہے، جب اس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے حساب و کتاب، اگر اس کو یہ فکر ہوتی کہ مجھے اللہ کی عدالت میں پہنچ کر ان چیزوں کا حساب دینا ہے تو پھر کبھی بھی وہ اس طرح نہ کرتا۔ اور اسی مضمون کو قرآن نے بار بار اسی لیے دہرایا کہ انسان اپنے رب سے کیوں غافل ہو جاتا ہے، کیوں انسان اللہ کا باغی اور اس کا نافرمان بنتا ہے۔ پھر خود ہر جگہ اللہ نے جواب یہی دیا، کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ حساب و کتاب کے دن کو ہی نہیں مانتے ہیں۔
کلا بل لا تخافون الآخرہ، کہ ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، یہ حساب و کتاب کو مان ہی نہیں رہے۔ جب حساب و کتاب کو انسان بھول جاتا ہے پھر انسان باغی بنتا ہے، پھر انسان یتیموں کو دھکے دیتا ہے، پھر یتیموں کا حق انسان مار لیتا ہے، پھر اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا کہ مال آ گیا اور پھر کمینگی۔ ارائیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، الذی یکذب بالدین، جو حساب و کتاب کے دن کو، جزا کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ میں یہ وہی ہے، فذالک الذی، یہ وہ شخص ہے، الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، ولا یحض، اور وہ نہیں ابارتا ہے، علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، خود کیا کھلائے گا، فرمایا دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ فویل، ہلاکت و بربادی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مکہ کے مشرک دعویٰ کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور کسی درجے تک وہ نماز پڑھتے تھے، اور قرآن کریم میں ذکر ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ ان کی نماز نہیں ہے مگر کیا کرتے ہو، إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، سیٹیاں مارتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ اسی چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور منافقین کی علامت بتائی گئی ہے کہ جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، قرآن کریم کے اندر یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، دل چاہتا نہیں ہے، خوشی کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں، اور پڑھتے کس لیے؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر میں مسجد نہیں گیا تو کہیں گے دیکھو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھ رہا، اگر پڑھی بھی کبھی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں استعمال کی چیزوں سے، جو روز کی برتنے والی چیزیں ہیں ان سے منع کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں حکم یہ دیا گیا کہ آدمی نماز خوشی کے ساتھ پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھے، بلکہ اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن کو ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، کہ لوگوں منافق کی نماز سے بچو، اتقوا صلاۃ المنافق، لوگوں منافق کی نماز سے بچو۔ 3 مرتبہ آپ نے جملہ دہرایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز کیا ہے؟ میں جب نماز کا وقت آ جائے وقت پر نماز نہیں پڑھے، جب وقت نکلنے والا ہو پھر جلدی جلدی آتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، اور پھر وہ ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو بالکل اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ آدمی سجدے میں گیا اور ابھی پورے طور پہ اٹھائی نہیں، پھر وہیں پر دوسرا سجدہ کر رہا ہے، رکوع میں گیا، رکوع سے اب کھڑا ہونا تھا، قوما کرنا تھا، جبکہ وہ واجب ہے، اور رکوع سے ہی چلا گیا سجدے میں۔ اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کے اندر چوری ہے، کہ انسان نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا نہ کرے۔ تو یہ جو جلدی جلدی نماز ادا کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، کہ منافق کی نماز سے آپ لوگ بچو۔ اور وہ ایک صحابی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، نماز ادا کی، آپ کی خدمت میں آئے، سلام کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ واپس گئے، پھر نماز پڑھی اسی طرح جلدی جلدی، پھر آئے،
پھر آپ نے واپس کیا، 3 مرتبہ آپ نے واپس کیا. اس کے بعد جب یہ پھر آئے، انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھ کے جو ہے پڑھنا سکھائی کہ نماز اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اطمینان کے ساتھ، ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا. ہماری عادت کیا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور پھر اس میں ہم ارکان کی رعایت نہیں کرتے ہیں. آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، آپ 2 ہی رکعت ادا کریں، لیکن وہ نوافل تو ہوں. ایسا نہ ہو کہ بس وہی ہو پرندوں کی طرح ٹھونگے ماری ہوں. اللہ کے یہاں اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کوانٹٹی کتنی ہے، البتہ یہ دیکھا جائے گا کہ کوالٹی کیا ہے اس کی. اور وزن اعمال کی بات آئی ہے پیچھے، ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ کے یہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا. اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ تعداد میں اس کے اعمال کتنے تھے، وہاں پر وزن کیا جائے گا اعمال کا. اعمال کے اندر تب وزن آئے گا جب ان اعمال کے اندر خلوص ہوگا، اللہ کے لیے وہ عمل انسان نے کیا ہوگا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا ہوگا، تو وہ عمل وزنی بنے گا. ورنہ آپ کتنی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مہر اگر اس عمل کے اوپر نہیں ہے، وہ انسان کے منہ پہ مارا جائے گا کہ یہ عمل میرے یہاں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب کے طریقے سے ہٹا ہوا آپ کا یہ عمل ہے. نماز سالہ سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں. 40 سال سے جیسے پڑھ رہے ہیں، سجدہ میرا صحیح ہے نہیں ہے، رکوع میرا صحیح ہے نہیں ہے، اور کبھی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کو نماز پڑھ کے دکھائیں کہ ذرا میری نماز کو آپ دیکھو، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافقین کی نماز سے بچو، یا بتایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روز کی استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں. مثال، کوئی آدمی کھڑا ہے، آپ اس کے پاس گئے، جناب ذرا آپ اپنا پین دے دیجئے، مجھے ایک سائن کرنا تھا. آگے سے کہہ رہا نہیں جی اس میں سیاہی لگتی ہے، یہ قلم گھستا ہے، میں نہیں دوں گا. آپ نے کسی سے کہا یار میرا کپڑا پھٹ گیا، ذرا آپ سوئی دے دیجئے، دھاگا ہے میرے پاس، کہے گا نہیں یہ سوئی تو گھستی ہے، میں کیوں دوں. یعنی وہ چیزیں جو روز کی گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، اگر کسی نے آپ سے وہ چیز مانگی تو فرمایا اس چیز کو منع مت کرو. اور ایسے آدمی کے لیے قرآن کے اندر ہلاکت و بربادی کی وعید آئی ہے کہ روز مرہ کی استعمال ہونے والی چیزیں انہیں آدمی روکے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اتنا کمینہ پن انسان کے اندر آ گیا مال کی حرص اور دولت کی لالچ میں کہ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی یہ منع کر رہا ہے. فرمایا یہ بھی ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے، یہ بھی کفار کی علامت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ روکنے لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.